الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم يكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زمانہ قرب قیامت کا ہوگا، تو مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے. مومن کے خواب جو ہے وہ کم ہی جھوٹے ہوں گے، اور جو زیادہ اپنی بات کا سچا ہوگا، ایمان کا پختہ ہوگا، یعنی اس کا دین مضبوط ہوگا. اس کا دین کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا. کلام میں سچا ہوگا اور دین اس کا مضبوط ہوگا، ایمان اس کا قوی تر ہوگا. وہ اس کے خواب زیادہ تر سچے ہوں گے. اس کے خواب جو ہے وہ زیادہ تر سچے ہوں گے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وحی آنا بند ہو جائے گی، وحی نہیں آنے والی ہے. تو اب کسی کو خیر کی بات کی ترغیب دینا یا خیر پر جمے رہنے کی تلقین کرنا، اس کے لیے دو ہی باتیں ہیں. ایک تو جو ہے دین اور ایمان اور آخرت کے استحضار کی بنیاد پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ملنے والی قلبی تائید ہوتی ہے، جو اللہ والے محسوس کرتے ہیں، نیک لوگ محسوس کرتے ہیں، صلحاء محسوس کرتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی کبھی جو ہے خواب میں کوئی چیز دکھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کے عمل کی تائید ہو جاتی ہے. ان کے عمل کی کیا ہو جاتی ہے؟ تائید ہو جاتی ہے. دیکھو ایک بات سنو، خواب جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواب کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. خواب دکھا نہیں دکھا، اچھا ہے برا ہے، وہ اس کو کچھ بھی گمان گردانتے نہیں ہیں، اس کو کچھ بھی شمار میں نہیں لاتے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جب جیسے ہی خواب آ جاتا ہے تو فوراً جو ہے وہ اس کو نوٹ کرتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں. اچھی چیز ہے تو سوچتے ہیں، بری چیز ہے تو اپنے اوپر اس کا تاثر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں صاف ستھری ہوں، اس لیے یہ مضمون آج میں نے چنا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ خواب ہمیشہ غلط نہیں ہوتے، بیکار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ والوں کے نیک لوگوں کے خواب جو ہیں وہ سچے بھی ہوتے ہیں. جیسا حدیث میں ہے کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دینی ایمانی عمل کی تائید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں کہ آدمی کا دین پر، ایمان پر، اعمال پر جمے رہنا آسان ہو جاتا ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ جب آدمی حالات میں ہوتا ہے. جب آدمی کہاں ہوتا ہے؟ حالات میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں دین پر جموں، دین پر استقامت اختیار کروں، ہے نا. جو چیز صحیح میں کر رہا ہوں اس کو کرتا رہوں، اس کو جو ہے میں چھوڑ نہ دوں.
اور اسی شش و پنج میں ہوتا ہے، اور اس کی نیکی کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالی خواب میں اس کے عمل کی تائید فرما دیتے ہیں، اور وہ تکلیف اور پریشانی کے باوجود خیر پر کیا ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آدمی کو راستے سے بھٹک رہا ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی کوئی رہبری اس طرح سے فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ راستے سے بھٹک نہ جائے اور خیر کی طرف جڑا رہے، خیر کی طرف لگا رہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ سارے خواب سچے نہیں ہوتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ قرب قیامت میں ایمان والوں کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے، اور ان میں جو آدمی سچ ہوگا، اپنے کلام اپنے عمل سچائی پر زندگی گزارنے والا ہوگا، اس کو جو خواب آئیں گے وہ نسبتاً دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سچے ہوں گے، اور خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الرؤیا ثلاث، خواب جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ خواب کون سے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب تو وہی جس کو ہم کہتے ہیں بشریٰ من اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے خیر ہے، بشارت ہے، استقامت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھی بات جو ہے اس کو دکھا دی ہے۔ یا کسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے، کسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے تو وہ 100% سچی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو میں خواب میں آؤں تو میں ہی ہوں گا، شیطان میرے جیسا بن کر کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارے پاور دیے ہیں، اللہ نے اس کو بہت سارے پاور دیے ہیں کہ وہ آپ کے دل تک پہنچ کر آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، آپ کے دل تک پہنچ کر کیا کرتا ہے، آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، خیال پیدا کرتا ہے، پھر آپ اس خیال کو اٹھا لیتے ہو، پھر آپ اس خیال کو کیا کر لیتے ہو، اٹھا لیتے ہو، اور پھر اپنے طور پر اس کو بنانا پکانا شروع کر دیتے ہو، اور شیطان چلا جاتا ہے۔ جتنی بھی غلط چیزیں آدمی کرتا ہے نا، تو اس کا خیال کہاں سے آتا ہے؟ کوئی فرشتہ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں دل میں؟ نہیں، اللہ دل میں نہیں ڈالتے۔ اللہ کی طرف سے کوئی نیک فرشتہ وہ بھی آپ کے دل میں برائی کا خیال نہیں ڈالتا ہے، بلکہ اس برائی کا خیال ہمیں غافل پا کر شیطان ہمارے دل کے پاس آ کے دماغ میں وہ بات ڈال کر کے چھوڑ جاتا ہے، اور پھر ہم اپنی ضرورت کے اعتبار سے، اپنی چاہت کے اعتبار سے، خواہش نفس کے موافق ہو تو پھر ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں، ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں، شیطان چلا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی شیطان انسان پر گناہ کرنے کے لیے جبر نہیں کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب آدمی شیطان کو پکڑے گا اور کہے گا کہ تمہاری وجہ سے میں گمراہ ہوا، تمہاری وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، اگر تم نے مجھے غلط راستے پر نہ ڈالا ہوتا تو میں آج مسلمان ہوتا، نیک ہوتا، صالح ہوتا، اور اپنی دنیاوی زندگی کو نیکی اور خوبیوں کے ساتھ گزار رہا ہوتا۔ تو قرآن نے اس کو ذکر کیا، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے کہ بھائی مجھے اللہ نے ایسا کوئی اختیار نہیں دیا کہ میں تم پر جبر کر سکوں، میں تو کیا تھا جو ہے تمہارے دل میں بات ڈالتا تھا اور تم لے کے چل پڑتے تھے اسے، میں نے کبھی تم پر کوئی جبر نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، اتنا صاف جملہ ہے۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ،
میرا تم پر کوئی جبر نہیں تھا، میرا تم پر کوئی جبر نہیں تھا. اور الا ان دعوتکم، مگر میں نے کیا کیا، میں نے تمہیں بلایا، میں نے تمہیں بلایا. دیکھو وہ جا رہی، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں بلایا اور تمہیں متوجہ کیا، دیکھو پری جا رہی ہے. فاستجبتم لی، اور تم نے میرا کہنا مان کے اس کے پیچھے تم چل پڑے اور گناہ والی زندگی تم نے اختیار کر لی. میرا کام تو بلانا ہے، میرا کام کیا ہے؟ بلانا. تو شیطان جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے، لیکن وہ نبی کی صورت میں خواب میں نہیں آ سکتا. اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے تو اس نے سچ دیکھا ہے. اور کوئی خواب، تو اور کوئی خوابوں میں ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تائید فرماتے ہیں، اپنے بندوں کی رہبری فرماتے ہیں. اور دوسرے وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور دوسرے خواب وہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے شیطان تمہیں غم اور دکھ پہنچاتا ہے. ڈراؤنے خواب آتے ہیں نا، بہت سارے لوگوں کو خواب آتے ہیں. کون سے آتے ہیں؟ ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ہے نا. کتا نظر آتا ہے، چھپکلی نظر آتی ہے نا، یہ سانپ نظر آتے ہیں، بیابان جنگل نظر آتے ہیں، کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے نا. کوئی مار رہا ہے، اس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے. ایسی جو چیزیں آدمی دیکھتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور کچھ خواب وہ ہیں جو شیطان کی طرف سے دکھ پہنچانے اور غم میں مبتلا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے. اور تیسرے خواب ہے وَالرُّؤْيَا يَتَكَلَّمُ بِهِ نَفْسَهُ یا يَتَكَلَّمُ بِهَا نَفْسَهُ، اور تیسرے خواب وہ ہیں کہ جن میں آدمی اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ آدمی وہ چیز دیکھتا ہے جو دن میں اس نے کی ہے، جو دن میں اس نے کی ہے. کسی سے ملا ہے تو رات میں بھی وہ چیز نظر آتی ہے، کہیں گیا تھا تو وہی چیز اس کو رات میں دیکھنے کو ملتی ہے. یا کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، شدت سے اس کی چاہت ہے، اور اسی کو جو ہے سوچتے کرتے آدمی جو ہے سو جاتا ہے، اور وہی چیزیں پھر اس کو آدھی نیند میں نصف اس میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نظر آتی ہے. یہ ہو گئے 3 خواب. اور بھی ایک آدھ قسم میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جب آدمی کو پیٹ کی بیماری ہوتی ہے نا، جن لوگوں کو پیٹ کی بیماری ہوتی ہے تو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے گیسز جو ہے وہ کبھی دل کی طرف ٹکراتے ہیں، کبھی دماغ کی طرف ٹکراتے ہیں. اور دل اور دماغ کی طرف جب گیسز بڑھتے ہیں، ٹکراتے ہیں، تو ایسا آدمی ڈیپ سلیپ نہیں لے سکتا. سونے سے 3-4 گھنٹہ پہلے کھانے کو کیوں کہا گیا ہے؟ تندرستی چاہیے، صحت چاہیے، خوش جسے کہتے ہیں خوشکن نیند، بہترین نیند چاہیے، تندرستی دینے والی نیند چاہیے آپ کو. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سونے کے وقت سے 4 گھنٹے پہلے کھانا کھانا. سونے سے پہلے کتنے گھنٹے پہلے؟ 4 گھنٹے پہلے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی 10 بجے کھانا کھائیں گے تو پھر 2 بجے سوئیں گے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ 6-7 بجے 8 بجے کھانا کھا لو تاکہ 10-11 بجے آپ کیا کر لو؟ سو جاؤ. اور اگر آپ نے کھانا وقت پر نہیں کھایا ہے تو آپ کیا کرو؟ کھانے کی کوانٹٹی جو ہے وہ
اتنی کم کر دو کہ آپ کو پیٹ پر بوجھ کا احساس نہ ہو. بھئی آپ لیٹ ہو گئے ہیں اور اب 11 بجے سونا ہے، 10 بجے گھر پہنچے ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ بھوک زوردار لگی ہے، بھوک کیا ہے؟ زوردار لگی ہے، اور بیوی نے بڑھیا کھانا بھی بنایا ہے. کیا کریں گے آپ؟ ناڑا ڈھیلا کر کے، پلاٹھی مار کے، ہے نا، آرام سے ٹکر کھائیں گے، آہستہ آہستہ خوب مزے لیں گے، اور پھر رات بھر ڈھر ڈھر، اوپر سے بھی ڈھر ڈھر، نیچے سے بھی ڈھر ڈھر جو ہے کرتے رہیں گے. یہی ہوتا ہے. پیٹ کیسے خراب ہوتا ہے؟ اسی سے پیٹ خراب ہوتا ہے. تو آپ کیا کرو، آپ سونے سے پہلے بھئی ایسا کرو، 2-4 کھجور دے دو، کچھ یا کھارک لے لو، 1 گلاس دودھ پی لو، ہو گیا کام. بس یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ شام کا سکھی رہو گے. اگر ایسا کرو گے اور بریانی پر ہاتھ نہیں مارو گے تو کیا رہو گے؟ سکھی رہو گے، ورنہ دکھی ہو گے. 15 منٹ کا مزہ اور 5 گھنٹے کا دکھ. 15 منٹ کا مزہ اور 5 گھنٹے کا دکھ. 5 گھنٹے تو رات کے ہیں، یہ تو دکھی ہے ہی، پھر صبح سے لے کر دوپہر تک بھی پریشان ہی ہوتے رہنا ہے. تو ایسا آدمی جب بھرے پیٹ حالت میں سوتا ہے اور گیسز جو ہے وہ ہارٹ کی طرف اور دماغ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اس کی نیند جو ہے نا وہ ہاف سلیپ جیسا ہوتا ہے. اور ہاف سلیپ میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہے نا وہ سب خواب کی شکل میں اس کو جو ہے نظر آتی رہتی ہے، کچھ سوچتا رہتا ہے. یعنی دماغ جاگتا رہتا ہے اور جسم سست پڑا رہتا ہے. ایسا آدمی کبھی بھی جو ہے جس کو کہتے ہیں نا تندرست نہیں رہ سکتا. اور اس طرح کی چیزیں جو بھی آدمی دیکھتا ہے وہ بھی خواب ہے. اس کو حلم کہتے ہیں. حلم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدخوابی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدخوابی. یہ خواب بھی نہیں ہے، یہ بدخوابی ہے. اس طرح کی کیفیت جو ہے اکثر لوگوں کو ہوتی ہے. کڑی کھچڑی خوب کھائی اور لیٹ کھا کر پھر سو گئے، گیس ہوتا رہا اور کچھ دیکھا، پھر صبح میں آ کے مول صاحب سے بولتے ہیں مولوی صاحب آج تو میں نے سپنا دیکھا. ارے بھائی سپنا نہیں ہے، یہ گیس کا اثر ہے، یہ خواب نہیں ہے. یہ کاہے کا اثر ہے؟ اس کھانے کی گیس کا اثر ہے جو تیرے دماغ پر چڑھ گیا. تو یہ بھی اسی میں سے ہے. اب اس میں اگر آپ ڈراؤنی چیز دیکھو تو تحذیر من الشیطان والی قسم ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اپنا کام کر رہا ہے. یا جو چیزیں آدمی نے دن بھر میں دیکھی ہیں وہ چیزیں آدھی نیند میں آدمی کو نظر آتی ہیں. چوتھا خواب کیا ہے؟ چوتھا خواب ہے جھوٹے خواب. چوتھا خواب کیا ہے؟ جھوٹے خواب. دیکھا ہی نہیں ہے اور روزانہ صبح میں کچھ نہ کچھ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنا مقصد فلفل کرنے کے لیے کسی سے اپنا کام ہے تو اس کو جا کے روزانہ کیا کرتے ہیں؟ ہم خواب سناتے کہ آج تو میں نے ایسا دیکھا، آج تو میں نے یہ خواب دیکھا، اپنے وہاں گھوم رہے تھے اور تم نے دعوت کی تھی اور بہت بڑھیا کھانا تھا. کسی کو دعوت چاہیے تو کیا کریں کہ آج تو ہم نے کیا دیکھا، آپ آئے اور ہم ساتھ میں گئے اور بڑی بہترین دعوت کھائی، بہت مزہ آیا. کیا بہتر ہوتا آپ دعوت کر دیتے میری. تو ایسے جھوٹے خواب بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ چلاتے ہیں. جنہیں اس کا اندازہ ہے نا، جو اس ایسی چیزوں سے بینیفٹ اٹھانا جانتے ہیں، وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ خواب ہے ہی نہیں لیکن جھوٹا خواب میں نے سنا دیا، مجھے آپ کی دعوت چاہیے، مجھے آپ کے گھر آنا ہے، کوئی کہیں رشتہ کرنا ہے، کسی خاص جگہ پر کیا کرنا ہے؟ رشتہ کرنا ہے. اور آپ خواب گھڑ گھڑ کے سناتے رہتے ہیں کہ فلاں گھر ہمارا رشتہ ہو گیا، ہماری بیٹی کا رشتہ ہو گیا، ہمارے بیٹے کا رشتہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. خیر، پہلا جو خواب ہے سچا، اس کی تعبیر ہو سکتی ہے، اس کی تعبیر ہو سکتی ہے. تو اگر ایسا خواب ہو تو آدمی کو تعبیر پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا جو خواب ہے جس میں شیطان انسان کو ڈراتا ہے، جس میں شیطان انسان کو ڈراتا ہے، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بیان فرمائی ہیں. ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رات میں ڈراؤنا خواب دیکھے تو اس کو چاہیے
فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، اس کو چاہیے کہ اپنی بائیں کروٹ پر 3 مرتبہ تھوکے، اپنی بائیں کروٹ پر 3 مرتبہ تھوکے۔ تھوکنے کا مطلب کیا ہے؟ تھوکنے کا مطلب کیا ہے؟ بیوی پڑوس میں سوئی ہے اور آپ نے 3 مرتبہ اس پر تھوک دیا تو رات میں ہی دوسرا خواب اور نظر آئے گا۔ تھوکنے کا مطلب ہوتا ہے جس میں کچھ چھینٹے آپ کے تھوک کے نکل جائیں، بس تھوکنا مراد نہیں ہے، ورنہ جو پڑوس میں سویا ہوگا وہ برابر سے آپ کا کام پورا کرے گا۔ تو 3 مرتبہ بائیں جانب تھوکے اور کروٹ بدل کر سو جائے اور کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلیستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کروٹ بدلے اور سو جائے۔ ایک ہدایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے فَلْيَقُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ، جب برا خواب دیکھو تو کیا کرو؟ پہلا کام اسی وقت اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ یہ جو بری چیز دیکھی ہے اس کو مجھ سے کیا کر دیں؟ دفع کر دیں، یہ چیز مجھے میری زندگی میں نظر نہ آئے، یہ میری زندگی میں ہونے نہ پائے۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، خواب جو ہے اس کی تعبیر اس لیے پوچھی جاتی ہے کہ خواب میں جو دکھایا جاتا ہے کبھی کبھی وہ ایکچول نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ ایکچول نہیں ہوتا۔ جیسے ایک دن میں کتاب پڑھ رہا تھا تو امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نے یہ خواب سنایا، بلکہ دو ایسے خواب ہیں۔ امیر المؤمنین ہارون رشید کی جو بیوی تھی زبیدہ، جنہوں نے نہریں بنوائی، اور اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں اور عرفات اور مینا میں پانی نہیں ہوتا تھا، پانی آج سے 20 سال 30 سال پہلے تک بھی نہیں ہوتا تھا، وہ جنگل بیابان تھا۔ تو اس خاتون نے نہر بنوائی تھی اور وہ نہر عراق سے بہہ کر مکے آتی تھی، عراق سے بہہ کر مکے آتی تھی حاجیوں کے پانی اور ان کے وضو کے لیے۔ تو اس خاتون نے خواب دیکھا کہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور اس سے صحبت کر رہے ہیں، ڈر گئی، اللہ کیا ماجرا ہے۔ امام محمد بن سیرین کے پاس اپنی باندی کو بھیجا اور بھیج کر پوچھوایا کہ جاؤ پوچھ کر آؤ، میرا نام مت بتانا، خواب اتنا برا ہے، خواب اتنا خطرناک ہے، اتنا برا ہے، لوگ آ کر اس خاتون سے منہ کالا کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا خواب ہے، اب کیسے پوچھے آدمی۔ تو امام محمد بن سیرین کے پاس جب وہ خاتون گئی اور خواب پوچھا تو اور نام نہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب جو ہے وہ بیگم کے علاوہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتی، یہ خواب امیر المؤمنین کی جو اہلیہ ہیں، ان کی جو بیوی ہیں، ان کے علاوہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا یہ خواب۔ تو پوچھنے والی خواب پوچھوا رہی ہے، ڈر رہی ہے، پوچھنے والی نام نہیں بتا رہی، اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ نام بتا رہا ہے کہ یہ خواب فلاں آدمی دیکھ سکتا ہے۔ تو خواب ظاہر میں برا ہے، خواب ظاہر میں بہت برا ہے، اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا زبیدہ سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ تم سے مخلوق کو بہت فائدہ پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کو اور اللہ کی مخلوق کو تم سے بہت فائدہ پہنچے گا۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ مجھ سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے، تو اس خواب کے دیکھنے اور اس تعبیر کے سننے کے بعد انہوں نے حجاج کے لیے یہ نہر بنوائی۔ تو یہ ہوا خواب کا مطلب۔ تو کبھی کبھی خواب دیکھنے میں برا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو ڈراونا خواب اگر بے مطلب ہے تو آپ جو ہے اسے کسی سے بیان نہ کرو اور یہ عمل کر لو، اللہ سے دعا کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔
ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو سنانا ہے خواب، کسی کو سنانا ہے، آپ پشو پنج میں ہیں، اس میں ہے کہ میں یہ شیطانی خواب تھا یا اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو خواب نظر آئے گا وہ سچا بھی ہو سکتا ہے اور کیفیت اس کی جو ہے وہ اٹپٹی ہو سکتی ہے. تو اگر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں مجھے یہ خواب پوچھنا چاہیے، لیکن خواب ہے برا، خواب کیسا ہے؟ برا ہے، تو کیا کرے، کس سے پوچھے؟ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا خواب کسی کو نہ بتائے، برا خواب جو ہے وہ کسی کو بھی نہ بتائے. اگر بتانا ہے تو پھر آپ کو آدمی چوز کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو کہ یہ خواب کسے بتاؤں میں اور کس سے اس کے بارے میں پوچھوں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے یا اس کی کوئی تعبیر ہے. تو کسے بتائیں گے؟ دوست کو، کسی دوست کو بتائیں گے، رشتہ دار